السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا فلیکسیبل بجٹ. بتائیے فلیکسیبل بجٹ کا وہ کوشچن جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو چکا ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے فلیکسیبل بجٹ جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس میں ہم نے 3 سٹیپس پڑھے تھے فلیکسیبل بجٹ بنانے کے لیے. دا ویری فرسٹ اسٹیپ واز ٹو پریپیئر اوریجنل بجٹ ایٹ نارمل کیپیسٹی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس اوریجنل بجٹ پر بیس کر کے فلیکسڈ بجٹ بناتے ہیں، اور پھر اس فلیکسڈ بجٹ کو ایکچوئل کاسٹ جو انکر ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر مینجمنٹ کو رپورٹ کر دیتے ہیں ویریئنس. ایسی باتیں بتائی تھی نا. انہی باتوں پر بیس کر کے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ آپ کوشچن سالو کر لیں گے. چلیں میں آپ کو اس کا سولوشن بتا بھی دیتا ہوں، آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے، نکالیے جلدی سے وہ سولوشن اور پھر کمپیئر کیجئے جو سولوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ. ابھی آپ کو سلائڈ پر سولوشن نظر آئے گا. دیکھیے جی، ہم نے جو کوشچن ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم اس کے تحت نارمل کیپیسٹی 20,000 یونٹس تھی. 20,000 یونٹس پر ہمیں کوشچن میں انفارمیشن موجود تھی. 20,000 یونٹس پر جو کاسٹ انکر ہوتی ہے وہ ہمیں کوشچن میں بتائی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کوشچن نے 17,600 جو کیپیسٹی لیول ہم نے اٹین کیا ہوا تھا اس پر ایکچوئل کاسٹ بھی بتائی ہوئی تھی. لہذا جو 20,000 یونٹس کے اوپر یعنی کہ نارمل کیپیسٹی لیول پر ہمارا اوریجنل بجٹ ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آپ نے کوشچن میں سے فگرز اٹھائی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو 17,600 نمبر آف یونٹس پر جو ایکچوئل کاسٹ انکر ہوئی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. تو ہم نے جو 20,000 نارمل کیپیسٹی ہے اس کا بجٹ بھی کوشچن میں سے اٹھا لیا، اور جو ایکچوئل کیپیسٹی 17,600 کی ہے اس کی جو ایکچوئل کاسٹ انکر ہوئی ہے وہ بھی ہمیں کوشچن سے مل گئی. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے فلیکسڈ بجٹ بنانے کی. وہ 17,600 کا فلیکسڈ بجٹ ہم نے بنانا ہے اور پھر اس کو ایکچوئل کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے اسی کوشچن میں آپ سے کچھ ڈفرینٹ کیپیسٹی لیولز پر بھی فلیکسیبل بجٹ بنانے کا پوچھا ہوا تھا. تو وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنایا جائے گا. بنا تو آپ نے لیا ہوگا، آپ نے جسٹ کمپیئر کرنا ہے اپنے سولوشن کو جو سولوشن میں نے کیا ہوا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آئیے جی اب 17,600 پر پہلے فلیکس بجٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر کمپیئر کر لیں گے ایکچوئل کے ساتھ. دیکھیے 17,600 پر جو فلیکس بجٹ ہے اس میں ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ 26,400 روپیز کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 17,600، پھر کنزیومیبلز جو آپ کے تھے 704، ادر ویریبلس 3,696، یہ ویریبل کاسٹ تھیں آپ کی. جبکہ فکسڈ کاسٹ ڈیپریسیشن کی اور ادر فکسڈ کاسٹ 10,000 and 5,000 ایز اٹ از آ جائیں گی، اور 63,400 آپ کے پاس فلیکسڈ بجٹ آ جائے گا 17,600 نمبر آف یونٹس کے لیے. اس کو کمپیئر کریں گے ہم ایکچوئل ریزلٹس کے ساتھ. ایکچوئل ریزلٹس وہی ہیں جو کہ کوشچن میں دیے ہوئے تھے. آپ اس وقت کمپیئر کر لیجئے کیا آپ نے جو کوشچن سالو کیا ہے اس کے تحت فلیکس بجٹ کے ریزلٹس یہی ہیں. آپ نے فلیکس بجٹ بنانے کے لیے ویریبل کاسٹ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، ایکچوئل کاسٹ کو ان چینجڈ لکھنا ہوتا ہے. یہ ہم نے سبق سیکھا تھا لاسٹ ٹائم. اب ویریبل کاسٹ آپ کے اس کوشچن کے اندر 20,000 نارمل کیپیسٹی پر دی ہوئی ہے. آپ اس کو 20,000 سے ڈیوائڈ کریں گے اور 17,600 سے ملٹیپلائی کریں گے، یو ول گیٹ دا ریزلٹ. یعنی کہ 17,600 پر آپ کو فلیکس بجٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے، یقیناً آپ نے بھی یہی والا پروسیجر اپنایا ہوگا. آئیے جی اب آپ 16,000 اور 24,000 پر بھی اپنا فلیکسیبل بجٹ دیکھ لیجئے، کیونکہ کوشچن کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو 16,000 نمبر آف یونٹس اور 24,000 نمبر آف یونٹس پر بھی فلیکسیبل بجٹ بنانا تھا.
دیکھیے سلائڈ پر 16,000 نمبر آف یونٹس کے لیے آپ کے پاس ڈائریکٹ مٹیریل ہو جائے گا 24,000 روپیز کا، کیونکہ نارمل کیپیسٹی پر یعنی کہ 20,000 یونٹس پر تھا 30,000 روپیز. اب اس 30,000 کو آپ 20 سے ڈیوائڈ کر کے جب 16 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 16,000 نمبر آف یونٹس کی کیپیسٹی کا ڈائریکٹ مٹیریل آ جائے گا. اور پھر ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 16,000، بڑی آسان. 20,000 روپیز تھے آپ کے 20,000 نمبر آف یونٹس پر، تو 16,000 نمبر آف یونٹس پر کتنے ہوں گے؟ سمپل از دس، 20,000 ڈیوائڈیڈ بائی 20 ملٹیپلائڈ بائی 16. اب کنزیومیبلز اور ادر جو ہیں وہ ان کو بھی آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو اسی فارمولا کے تحت کہ اس کی نارمل جو اوریجنل بجٹ تھا اس کو 20 پر ڈیوائڈ کریں اور 16 پر ملٹیپلائی کریں، یو ول گیٹ دا ریزلٹ. یو ٹوٹل ویریبل کاسٹ آپ کی 16,000 نمبر آف یونٹس پر بن رہی ہے 44,000 روپیز، اور فکسڈ کاسٹ 15,000 یعنی کہ انچینجڈ. ڈیپریسیشن اور ادر فکسڈ کاسٹ ایز اٹ از اس میں لکھ دی جائیں گی، اینڈ یو گیٹ 59,000 ایٹ 16,000 نمبر آف یونٹس کیپیسٹی لیول. اسی طرح سے آپ نے 24,000 نمبر آف یونٹس کا بھی فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے. اب اس کے لیے آپ چاہیں تو 16,000 والے فلیکسیبل بجٹ کو بیس کر لیں، چاہیں تو آپ 20,000 والے فلیکسیبل بجٹ یا اوریجنل بجٹ کو آپ بیس کر لیں. دیکھیں ویریبل کاسٹ جس کیپیسٹی لیول پر ہوگی اس کو اس کیپیسٹی لیول سے ڈیوائڈ کرنا ہے اور ملٹیپلائی کرنا ہے جس کیپیسٹی لیول کی ویریبل کاسٹ ریکوائرڈ ہے. اب ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ آپ کا 16,000 نمبر آف یونٹس پر جتنا ہے اس کو 16 سے ڈیوائڈ کر کے 24 سے ملٹیپلائی کریں تو جو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا وہ وہی ہوگا اگر آپ 20,000 نمبر آف یونٹس والی ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کو 20 سے ڈیوائڈ کر کے 24 سے ملٹیپلائی کریں گے، کیونکہ ویریبل ہے پر یونٹ ول ریمین کانسٹنٹ. ٹھیک ہے، تو جناب 24,000 نمبر آف یونٹس پر جو فلیکسیبل بجٹ ہوگا اس کے ریزلٹس بھی دیکھ لیجئے. اس میں جی آپ کو ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ 36,000 روپیز کی نظر آ رہی ہے اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 24,000. یقیناً آپ نے بھی یہی کیلکولیٹ کی ہوگی، اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ جو 20,000 نمبر آف یونٹس پر 30,000 روپیز کا بجٹ تھا اس کو 20 سے ڈیوائڈ کریں اور 24 سے ملٹیپلائی کر لیں، آپ کے پاس 36,000 روپیز ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے آتے ہیں. اور ڈائریکٹ لیبر کے لیے 20,000 ڈیوائڈیڈ بائی 20 ملٹیپلائڈ بائی 24 یو گیٹ 24,000 روپیز. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نے نارمل سے جتنا ڈیویٹ کرنا ہے، نارمل 20,000 نمبر آف یونٹس ہیں، اس سے آپ نے جتنا اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ ڈیویٹ کرنا اس کی پرسنٹیج دیکھ لیجئے کیا بنتی ہے. لائک آپ 20,000 نمبر آف یونٹس پر اوریجنل بجٹ بنائے ہوئے ہیں، 20,000 از یور نارمل کیپیسٹی. اب آپ بجٹ بنانا چاہتے ہیں 24,000 نمبر آف یونٹس پر. دیکھ لیجئے کہ 24,000 نمبر آف یونٹس نارمل کیپیسٹی کی کتنی پرسنٹیج ہیں. کیلکولیٹر یوز کیجئے، 24,000 ڈیوائڈیڈ بائی 20,000 انٹو 100، دیکھیے کیا پرسنٹیج نکلی، 120%. اب یہ جو 120% ہے یہ آپ کی چینج ان کیپیسٹی ہے. آپ کی کیپیسٹی 100% یعنی کہ 20,000 نمبر آف یونٹس پر تھی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی کا لیول 120% ہو جائے، تو جتنی ویریبل کاسٹ ہوں گی ان کو 120% پر آپ کیلکولیٹ کر لیں. آپ دیکھ لیجئے آپ کی ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ کیلکولیٹر پر لکھے کتنی تھی، 30,000 روپیز. اب 30,000 روپیز کا آپ 120% دیکھیے کتنا آتا ہے، ملٹیپلائڈ بائی 120% کیجئے، ایگزیکٹلی 36,000 روپیز آ رہا. اوکے، اب یہ آپ پر ہے جو آپ کو آسان لگے فارمولا. چاہے تو 30,000 کو ڈیوائڈیڈ بائی 20 ملٹیپلائڈ بائی 24 کر لیں، چاہے تو آپ 30,000 ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ جو بجٹ کی ہوئی ہے اس کو ڈائریکٹلی 120% لے لیں، یو ول گیٹ دا سیم ریزلٹس. بات ہی سیم ہے، ایک ہی بات ہے.
24 کا بھی تو 20 کے ساتھ آپ نے پرسنٹیج لیا نا, 120% آ گیا. اسی طرح سے 16,000 کی جو کیپیسٹی تھی آپ کی, اس 16,000 کی کیپیسٹی کو بھی آپ 20,000 کی نارمل کیپیسٹی پر دیکھیں کیا پرسنٹیج بنتی ہے, 80% بنے گی. کیلکولیٹر یوز کیجئے, دیکھیے 16,000 ڈیوائڈیڈ بائی 20,000 انٹو 100, یس 80%. تو یہ جتنی بھی ویریبل کاسٹ ہوں گی ان کا 80% لیتے جائیں, کیونکہ ویریبل کاسٹ جس پرپورشنیٹ میں کیپیسٹی تبدیل ہو رہی ہے اسی پرپورشنیٹ میں تبدیل ہوگی. کم ہو رہی ہے ڈاؤن ورڈ, زیادہ ہو رہی ہے اپ ورڈ تبدیلی آئے گی. ہاں, فکسڈ کاسٹ ول ریمین انچینجڈ, اس کو ایز اٹ از لکھ لینا. آپ کے پاس جناب فلیکسیبل بجٹ تیار. ریزلٹس بہرحال 24,000 کیپیسٹی لیول کے ایک مرتبہ آپ دیکھ لیجئے کمپیریزن کے لیے کہ جو آپ نے سولوشن کیا کیا وہی ریزلٹس ہیں. دیکھیے جی, ڈائریکٹ مٹیریل 36,000, ڈائریکٹ لیبر 24,000, کنزیومیبلس 960, ادرس 5,040, ٹوٹل آ گیا جناب 66,000. اور اس میں 15,000 کی فکسڈ کاسٹ ایڈ کریں, 81,000 آپ کے پاس بجٹڈ کاسٹ آ گئی 24,000 کیپیسٹی لیول پر. لیں جناب, یہ تو بات یہ تھی جو ہم نے پچھلا کوشچن کیا ہوا تھا اس سے متعلق. ابھی فلیکسیبل بجٹ ہی چل رہا ہے. ایک اور فلیکسیبل بجٹ کے بارے میں بات جو آپ سے کرنی ہے, اور یہ بات بھی آپ کو میں نے بچپن میں پڑھائی ہوئی ہے. یار بچپن میں ہی ہو گیا نا, اتنی دیر سے تم مجھ سے پڑھ رہے ہو تو باتیں تو پرانی ہو گئی. وہ کیا پڑھی تھی ہم نے؟ ہائی اینڈ لو پوائنٹ میتھڈ پڑھا تھا. کیوں پڑھا تھا بھلا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا, یاد کرو, ویریبل ریٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے, اور اس کی مدد سے ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا؟ فکسڈ کاسٹ کو. ایسے ہی ہے. اب وہ ہائی اینڈ لو میتھڈ کی اپلیکیشن فلیکسیبل بجٹ میں بھی آ رہی ہے. دیکھیے, ہو سکتا ہے آپ کو ایک سیمی ویریبل کاسٹ سے پالا پڑے, اینڈ یو نو ویری ویل کہ سیمی ویریبل میں دونوں بہیویئر موجود ہوتے ہیں, فکسڈ بھی اور ویریبل بھی. اب ہم نے اس میں سے فکسڈ اور ویریبل کو کیسے کیسے الگ کرنا ہے, اس کو الگ کرنے کا طریقہ ہائی اینڈ لو میتھڈ ہے. یاد آیا؟ وہ ہائی کیپیسٹی لیول میں سے لو کیپیسٹی لیول کو لیس کیا تھا, اس ہائی کیپیسٹی لیول کی کاسٹ جو ہائی تھی اس میں سے لو کیپیسٹی لیول کی کاسٹ کو لیس کیا تھا, اور پھر جو ویریئنس آیا تھا اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر کے ویریبل ریٹ نکالا تھا. آ گیا یاد؟ آؤ اس پر ایک چھوٹا سا کوشچن میں آپ کو سالو کرواتا ہوں, جس سے کہ ہمیں فلیکسیبل بجٹ میں جو ایگزامینر مشکل کوشچن ڈال سکتا ہے وہ بھی آسانی سے سالو کرنے کی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تیار ہیں؟ آئیں جی سلائڈ پہ چلتے ہیں. لیں جی, ایک چھوٹو سا سوال ہے. اس سوال میں آپ دیکھ رہے ہیں جی کیپیسٹی لیول 3 دیے ہوئے ہیں ہمیں, 1200, 1000 اینڈ 800 آرس. ہمارے کیپیسٹی لیول اب آرس میں ہے, اور یہاں پر پروڈکشن کاسٹ جو ٹوٹل بتائی ہوئی ہے 1200 آرس پر ہماری جناب 9800 کی کاسٹ ہوگی, 1000 آر پر 8700 کی کاسٹ ہوگی, اور 800 آرس پر بتایا جا رہا ہے کہ 7600 کی کاسٹ ہوگی. اور ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے 1100 آرس کی کیپیسٹی پر فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے. کیوں جی, کیا کریں گے؟ ہائی اینڈ لو پوائنٹ میتھڈ استعمال کریں گے. جو ہائی یعنی کہ سب سے زیادہ کیپیسٹی لیول ہے اس میں سے لو کیپیسٹی لیول کی فگر کو لیس کر کے ایک ویریئنس معلوم کر لیں گے. اوکے, اور پھر ویریبل ریٹ کیلکولیٹ کر لیں گے. آئیے دیکھیں جی کیسے سب کچھ ہوگا. اس میں جی ہائیسٹ لیول ہے آپ کا 1200 اور لوئسٹ ہے 800, ویریئنس 400, اور پروڈکشن کاسٹ میں ہائیسٹ کاسٹ از 9800, لوئسٹ از 7600,
and the variance is 2200. دیکھیے جی نیکسٹ, dividing cost variance by the capacity variance we get variable rate. Cost variance is 2200 and capacity variance is 400. ہاں بھائی, ہمارے پاس جو ویریبل ریٹ پر آر آ رہا ہے 5.50 آ رہا ہے, تو یہ جناب 5.50 پر آر ہمارے پاس ویریبل ریٹ آ گیا. اب ٹاسک کیا ہے کہ 1100 آرز کی کیپیسٹی لیول پر ہم نے بجٹ بنانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فکسڈ کاسٹ کا معلوم ہونا ضروری ہے, پھر 1100 پر ویریبل ریٹ اپلائی کریں گے. فکسڈ کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ موجودہ کیپیسٹی لیول کوئی بھی ایک لے لیں, ہائیسٹ لے لیں, لوئسٹ لے لیں, مڈل والا لے لیں. اس موجودہ کیپیسٹی لیول پر ہم ویریبل ریٹ اپلائی کریں گے, اس سے ہمیں مل جائے گی ویریبل کاسٹ. سمجھ رہے ہیں نا؟ موجودہ آپ کو 1200 1000 یعنی 800 تین کیپیسٹی لیولز دیے ہوئے ہیں. 5.50 پر آر کو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملٹیپلائی کیجئے, اور جس کیپیسٹی لیول کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اسی کیپیسٹی لیول کی پروڈکشن کاسٹ میں سے اس ویریبل کاسٹ کو لیس کر دیں, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ فکسڈ کاسٹ. پہلے پڑھایا ہوا ہے, چلو بھول جاتے ہیں لیکن اب یاد تو آ جانا چاہیے نا جلدی سے. دیکھیے اسکرین پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس 1200 کیپیسٹی لیول پر ویریبل کاسٹ 5.50 پر آر جب ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو اماؤنٹ آتی ہے 6600 روپیز. یہ ہے ویریبل کاسٹ. اس ویریبل کاسٹ کو آپ ٹوٹل کاسٹ جو 1200 آرز کی بنتی ہے 9800 اس میں سے مائنس کر دیجئے. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ 3200 فکسڈ کاسٹ کے لیے. یوں جناب ہم نے فکسڈ کاسٹ معلوم کر لی. آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو اسی کو 1000 پر بھی ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں, 1000 انٹو 5.5, اور پھر جو اماؤنٹ آ رہی ہے اس کو آپ 1000 کی جو بجٹڈ کاسٹ ہے اس میں سے لیس کر کے دیکھیں, یو ول گیٹ دا سیم ریزلٹس. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس 3200 کی فکسڈ کاسٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور ویریبل ریٹ جو 5.50 پر آ رہا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے 1100 کیپیسٹی لیول پر فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے. فلیکسیبل بجٹ کے لیے میں دوبارہ بولتا ہوں, فکسڈ کاسٹ ول ریمین انچینجڈ. جو کیپیسٹی لیول ہم نے لینا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, ویریبل ریٹ ول ریمین انچینجڈ. میرے وہ اسٹوڈینٹس جو پہلے سے میتھمیٹکس کی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ اس فارمولے سے واقف ہوں گے جو میں اس وقت آپ کو سلائڈ پر دکھانے لگا ہوں. y از اکول ٹو a پلس بی ایکس. پڑھا ہوا لگ رہا ہے نا؟ ہاں جی. تو اس میں جی y کیا آپ کی بجٹڈ کاسٹ جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, معلوم کرنی ہے. a کیا ہے؟ یہ کانسٹینٹ ہے ہمارے پاس فکسڈ کاسٹ. پھر b کیا ہے؟ یہ بھی کانسٹینٹ ہے ہمارے پاس ویریبل ریٹ, اور x ہمارا ویری کرتا رہتا ہے کیپیسٹی لیول. تو آئیے جناب اب اس فارمولا پر بیس کرتے ہوئے ہم 1100 آرز کے کیپیسٹی لیول پر بجٹڈ کاسٹ معلوم کرتے ہیں. فکسڈ کاسٹ دیکھ لیجئے 3200 اور ویریبل ریٹ 5.50 کو ہم اپنے کیپیسٹی لیول 1100 آرز پر جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ریزلٹ آ رہا ہے 6050. اب جناب اس ویریبل کاسٹ 6050 روپیز کو ہم پلس کریں گے 3200 روپیز کی فکسڈ کاسٹ میں, اور ہمارے پاس اب جو 1100 آرز کے کیپیسٹی لیول پر بجٹ کی فگر نظر آ رہی ہے 9250 کی. لیں جی, یہ فلیکسیبل بجٹ کی بات چیت تھی. اب فلیکسیبل بجٹ
آپ کو اچھی طرح سے بنانا آ گیا. بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کانسیپٹس اگر بنیادی طور پر آپ نے کلیئر رکھے ہوئے اپنے, تو فلیکسیبل بجٹ کیا کوئی بھی بجٹ آپ کو مشکل نہیں لگا ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں اپنے کانسیپٹس بیسڈ رکھیے گا, کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. کانسیپٹس بنا بنا کر آگے چلیں, ان شاء اللہ تعالی کوئی مشکل نہیں آئے گی. اچھا جی, ہم اس فلیکسیبل بجٹ کی بات کرتے ہوئے جو آخری بات کیا کرتے تھے وہ تھی بجٹ ویریئنس کی. وہ میں آپ کو تھرڈ سٹیپ میں یہ بتایا کرتا تھا کہ ہم فلیکسیبل بجٹ میں 3 سٹیپس کو فالو کرتے ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلے اوریجنل بجٹ بناتے ہیں نارمل کیپیسٹی پر, پھر ہم فلیکس بجٹ بناتے ہیں ایکچوئل کیپیسٹی پر, اور پھر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ایکچوئل ریزلٹس کے ساتھ. اور ایکچوئل ریزلٹس کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ویریئنس نظر آتے ہیں, اور وہ ویریئنس جو ہیں ہم رپورٹ کرتے ہیں مینجمنٹ کو. تو ان ویریئنسز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. تیار ہیں آپ؟ اب بجٹ ویریئنسز کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں. 2 طرح کے بجٹ ویریئنس ہوتے ہیں, ایک والیوم ویریئنس اور دوسرا ایکسپینڈیچر ویریئنس. والیوم ویریئنس اور ایکسپینڈیچر ویریئنس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے انہی 3 انفارمیشن کی مدد سے. کون سی 3 انفارمیشن؟ جو ہم نے اوریجنل بجٹ بنایا تھا اور نارمل کیپیسٹی, جو ہم نے فلیکس بجٹ بنایا تھا آن ایکچوئل کیپیسٹی, اور جو ایکچوئل ریزلٹس ہمارے پاس تھے. ان کی مدد سے ہم نے اب ان 2 ویریئنسز کو کیلکولیٹ کرنا ہے, والیوم ویریئنس اینڈ ایکسپینڈیچر ویریئنس. آئیے دیکھتے ہیں جی. ہمارے پاس نارمل کیپیسٹی ہے 20,000 اور نارمل کیپیسٹی لیول پر ہماری بجٹڈ کاسٹ ہے 70,000 روپیز. ایکچوئل کیپیسٹی ہے ہمارے پاس 17,600 اور ایکچوئل کیپیسٹی لیول پر ہماری بجٹڈ کاسٹ ہے 63,400. یہ فلیکسیبل بجٹ ہو گیا. اور پھر ایکچوئل کیپیسٹی لیول 17,600 پر جو ایکچوئل کاسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے 66,500. جناب اب دیکھیے والیوم ویریئنس کا فارمولا. والیوم ویریئنس از اکول ٹو اوریجنل بجٹ ایٹ نارمل کیپیسٹی مائنس فلیکسڈ بجٹ ایٹ ایکچوئل کیپیسٹی. آپ اوریجنل بجٹ میں سے فلیکسیبل بجٹ کو لیس کر رہے ہیں. اوریجنل بجٹ نارمل کیپیسٹی کا اور فلیکس بجٹ ڈیفینیٹلی ایکچوئل کیپیسٹی کی. اگر پوزیٹو میں آنسر آئے گا تو وہ فیوریبل ہے, نیگیٹو میں آنسر آئے گا تو انفیوریبل. ساتھ ہی اس کا سولوشن بھی دیکھ لیجیے. اوریجنل بجٹ 70,000 روپیز اور فلیکس بجٹ ایٹ ایکچوئل کیپیسٹی 63,400 روپیز, اور آنسر ہے جی فیوریبل 6600 روپیز کا. کچھ مشکل تو نہیں لگا ہوگا. سمپلی جو اوریجنل بجٹ کی فگر ہے ہم نے وہ جو پریویس کوشچن کیا تھا وہاں سے اٹھا لی. اوریجنل بجٹ آپ کا نارمل کیپیسٹی پر ہی ہوگا, اور جو فلیکس بجٹ ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ایکچوئل کیپیسٹی پر ہوتا ہے. کیپیسٹیز ڈفر کر رہی ہیں اس لیے یہ والیوم ویریئنس کہلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس والیوم ویریئنس میں مینلی جو فرق ہوگا وہ اس کیپیسٹی کی بنا پر ہی ہوگا. کیپیسٹی کم یا زیادہ ہو گئی, ویریئنس اکارڈنگلی آپ کا تبدیل ہوگا. کیپیسٹی جتنی نارمل کیپیسٹی سے ڈفر کرے گی, ایکچوئل کیپیسٹی آپ کی جس حد تک نارمل کیپیسٹی سے ڈفر کرے گی اتنا ہی یہ ویریئنس زیادہ ہوگا. نارمل کیپیسٹی آپ نے ایسٹیمیٹ کی ہوئی تھی 20,000 نمبر آف یونٹس, ایکچوئل کیپیسٹی اٹین ہوئی 17,600 نمبر آف یونٹس, تو ویریئنس تو آئے گا ہی. ٹھیک ہے, کیونکہ ویریبل ریٹ
وہاں پر 20,000 نمبر آف یونٹس کے ساتھ ملٹیپل ہو رہا ہے اور یہاں پر 17,600 نمبر آف یونٹس کے ساتھ، تو فرق تو آئے گا. یہ جو فرق ہے یہ آپ کا والیوم ویریئنس ہے. والیوم نمبر آف یونٹس کی وجہ سے یہ ویریئنس آ رہا ہے، کیپیسٹی کی وجہ سے یہ ویریئنس آ رہا ہے. اوکے اب ہم اگلے ویریئنس پہ چلتے ہیں جی، ایکسپینڈیچر ویریئنس. ایکسپینڈیچر ویریئنس میں ہم نے فلیکس بجٹ ایٹ ایکچوئل کیپیسٹی اور ایکچوئل کاسٹ انکرڈ ڈیفینیٹلی ایٹ ایکچوئل کیپیسٹی کو دیکھنا ہوتا ہے، اور پلس میں آنسر آئے گا تو فیوریبل، مائنس میں انفیوریبل. یاد رکھیے گا ترتیب تبدیل نہیں کرنی. اگر آپ نے پلس کو فیوریبل اور مائنس کو انفیوریبل کہنا ہے تو آپ نے فلیکسڈ بجٹ میں سے ایکچوئل کاسٹ کو لیس کرنا ہے. اسی طرح سے والیوم ویریئنس میں بھی اوریجنل میں سے فلیکسڈ کو لیس کریں گے تو پلس فیوریبل اور مائنس انفیوریبل ہوگا. اس کی ترتیب تبدیل کی تو پھر پلس والا فیوریبل نہیں رہے گا. اینی ویز ایکسپینڈیچر ویریئنس میں فلیکسڈ بجٹ میں سے آپ ایکچوئل کاسٹ کو جب لیس کر رہے ہیں تو پلس میں اگر آنسر آئے گا تو فیوریبل، نیگیٹو میں آئے گا تو وہ انفیوریبل. دیکھیے جی فلیکس بجٹ ہے 63,400 روپیز کا اور ایکچوئل ہے 66,500 روپیز کا، اور انفیوریبل آنسر آیا 3,100 روپیز. اب ایکسپینڈیچر ویریئنس میں کیپیسٹی سیم ہے، اب جو فرق ہے وہ ایکسپینڈیچر کا. والیوم ویریئنس میں جو فرق تھا وہ کیپیسٹی کا تھا، والیوم کا تھا، نمبر آف یونٹس کا تھا، 20,000 اور 17,600 کا. ایکسپینڈیچر ویریئنس میں اب جو فرق ہے اس میں نمبر آف یونٹس تو سیم ہے، کیونکہ ہم نے ایکچوئل کیپیسٹی لیول پر بجٹ کی ہوئی کاسٹ کو اور ایکچوئل کیپیسٹی لیول پر ایکچوئل کاسٹ کو کمپیئر کر لیا. ایکچوئل کیپیسٹی لیول پر بجٹڈ کاسٹ ہماری فلیکسڈ بجٹ کاسٹ کہلائے گی، اور ایکچوئل کیپیسٹی پر جو ایکچوئل کاسٹ ہے، ایکچوئل ریزلٹس ہیں ہمارے پاس، اس کو جب ہم نے کمپیئر کیا تو ہمارے پاس ایکسپینڈیچر کا ڈفرینس آیا. اس لیے اس کو ہم ایکسپینڈیچر ڈفرینس کہتے ہیں یا ایکسپینڈیچر ویریئنس کہتے ہیں. کلیئر؟ اب وہ یہاں پر نیگیٹو میں آ رہا ہے، انفیوریبل ہے. اب اس کو ان دونوں ویریئنس کو ہم اکٹھا جب کر لیں گے تو ٹوٹل ویریئنس آ جائے گا. اور ٹوٹل ویریئنس دراصل کیا ہے؟ جو اوریجنل بجٹ اور ایکچوئل کاسٹ کا ڈفرینس ہے. اوریجنل بجٹ اینڈ ایکچوئل کاسٹ کا ڈفرینس ٹوٹل ویریئنس ہے. اب آپ پہلے ٹوٹل ویریئنس دیکھیے اور اس کے بعد آپ اس کے فارمولا پر دیکھیں گے. ٹوٹل ویریئنس کیا ہے جی؟ 6600 اور پلس 3100 نیگیٹو والی فگر. جب نیگیٹو والی فگر پلس ہوگی 6600 میں تو آپ کے پاس 3500 پوزیٹو آئے گا. ہم نے والیوم ویریئنس اور ایکسپینڈیچر ویریئنس کو اکٹھا کر لیا، یہ ٹوٹل ویریئنس آ گیا. اب آپ اس کو اس فارمولا کے تحت بھی دیکھ لیجئے. اوریجنل بجٹ ایٹ نارمل کیپیسٹی مائنس ایکچوئل کاسٹ انکرڈ. تو جناب اوریجنل بجٹ ایٹ نارمل کیپیسٹی ہمارا 70,000 اور ایکچوئل کاسٹ 66,500. جواب پوزیٹو میں 3,500. کیوں جی؟ ہم نے بجٹ ویریئنسز کے اندر جس کانسیپٹ پر بیس کیا ہے وہ ہے کیپیسٹی میں تبدیلی کی وجہ سے کیا فرق آتا ہے اور ایکسپینڈیچر انکرڈ کرنے میں تبدیلی کی وجہ سے کیا فرق آتا ہے. جو کیپیسٹی میں تبدیلی کی وجہ سے فرق آ رہا ہے وہ والیوم ویریئنس، اور جو ایکسپینڈیچر انکر کرنے میں کمی یا زیادتی کا فرق آ رہا ہے وہ ایکسپینڈیچر ویریئنس. اور کیپیسٹی اور ایکسپینڈیچر ویریئنس کو اکٹھا کر لیں تو یو ول گیٹ ٹوٹل ویریئنس. ٹھیک ہے؟ اور ٹوٹل ویریئنس کیا ہے؟ جو آپ نے اوریجنل بجٹ بنایا ہوا ہے اور جو آپ کے ایکچوئل ریزلٹس ہیں ان دونوں کا فرق. اب آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرق کیوں آیا. جس طرح سے میں نے بات آپ سے کی ہے اب آپ اپنے کانسیپٹس کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں. دیکھیے جی ہماری کیپیسٹی جو اٹین ہو رہی ہے وہ فرق ہے نارمل کیپیسٹی سے.
اب یا تو ہم نے نارمل کیپیسٹی کو ایسٹیمیٹ کرتے وقت کوئی غلطی کی ہے, 20,000 اور 17,600 میں فرق ہے. ہم نے ایزیوم کیا کہ 20,000 نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہوں گے, ہوئے کتنے 17,600. اس وقت انفیشینٹلی ہم نے کیپیسٹی کو ایسٹیمیٹ کیا, یا اس وقت کے سرکمسٹانسز جو تھے اور جو موجودہ سرکمسٹانسز ہیں وہ تبدیل ہو گئے کسی وجہ سے. ہم اس وقت جن سرکمسٹانسز میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سرکمسٹانسز آل ٹوگیدر تبدیل ہو گئے جب ہم کیپیسٹی اٹین کرنے کی بات کرنے لگے. کوئی بھی اکنامک, انوائرمنٹل, پولیٹیکل, انٹرنل, ایکسٹرنل کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ کیپیسٹی اٹین نہیں کر سکے. کو ویدر بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس منتھ میں کہا تھا جی 20,000 نمبر آف یونٹس ہم بنا لیں گے, لیکن ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے آپ 20,000 نمبر آف یونٹس نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے, تو وہ اب جب ویریئنس آتا ہے تو صرف ویریئنس دکھا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کہ جناب ویریئنس آ گیا جی 2,400 نمبر آف یونٹس کا, یہ والیوم ویریئنس ہے جی. آپ کو وہاں پر اب بتانا پڑے گا کہ یہ جو ویریئنس آ رہا ہے کس وجہ سے آ رہا ہے. اوکے, اب ایکسپینڈیچر ویریئنس کی طرف آئیے. ایکسپینڈیچر ویریئنس میں جو ویریئنس آ رہا ہے وہ کیپیسٹی کا نہیں ہے, وہ ہم نے اس کو دیکھو نا کلوزلی ہم اس کو اب اینالائز کر رہے ہیں, اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کلوزلی. ایک تو ٹوٹل ویریئنس آ گیا جی 3,500 کا, 3,500 کا ویریئنس آ گیا. اب دیکھ رہے ہو 3,500 کے ویریئنس میں کون سی وجوہات شامل ہیں, ایک کیپیسٹی کا تبدیل ہونا اور دوسرا ایکسپینڈیچر کا تبدیل ہونا. کیپیسٹی ہماری کم اٹین ہوئی, اس لیے اس کو ہم نے فیوریبل ویریئنس کہا, ہم نے زیادہ کیپیسٹی پر ایزیوم کر لیا تھا بجٹ کو. لیکن ایکسپینڈیچر ہمارا زیادہ انکر ہو گیا, ایکچوئل ایکسپینڈیچر بجٹڈ ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے, جو ایکچوئل کیپیسٹی لیول پر 17,600 کی کیپیسٹی لیول پر ایکچوئل ریزلٹس بجٹڈ سے زیادہ ہیں, خرچہ زیادہ ہو گیا, انفیوریبل ہو گیا. اب ایسی سچویشن میں ہم بتائیں گے جی کہ خرچہ زیادہ کیوں ہوا, 17,600 نمبر آف یونٹس پر خرچہ ہمارا بجٹ کے برابر ہونا چاہیے تھا, زیادہ کیوں ہو گیا, کیا انفیوریبل حالات ہیں. وہ جناب انفیوریبل حالات اب آپ بتائیں گے انہیں, آپ کی انفیشنسیز بھی ہو سکتی ہیں, کوئی لاسز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی لیبر آپ کے کنٹرول میں نہیں بھی ہو سکتی ہے, کوئی پرائس رائز بھی ہو سکتی ہے, کوئی ویسٹ ہو سکتی ہیں. اس طرح کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. آپ اس کو اب آبزرو کریں گے, اس کو رپورٹ کریں گے کہ جناب یہ ریزنز تھیں ہماری اس پروڈکشن کے دوران ہم نے آبزرو کی, جن کی بنا پر ہم نے زیادہ کاسٹ انکر کر دی. اب وہ جو زیادہ کاسٹ انکر کر دی وہ ہماری نیگیٹو انفیوریبل ویریئنس کا باعث بنے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں مل کر جو ہیں ہمارا ٹوٹل ویریئنس بن جاتی ہیں. تو یہ بجٹ ویریئنسز کو سمجھنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ریشوز کی, اسی بجٹ پر بیس کرتے ہوئے. یہ جو ہم ابھی بجٹ پڑھ رہے تھے یہ کنٹرول ریشوز بھی کہلاتی ہیں, کچھ لوگ اس کو بجٹ ریشوز بھی کہتے ہیں. ان ریشوز میں بھی ہم یہی 3 انفارمیشن یوز کریں گے. کون سی؟ اوریجنل بجٹ ایٹ نارمل کیپیسٹی, پھر فلیکسیبل بجٹ ایٹ ایکچوئل کیپیسٹی, پھر ایکچوئل ریزلٹس یعنی کہ ایکچوئل کاسٹ. آئیے جی دیکھتے ہیں کون کون سی ریشوز میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایکٹیویٹی ریشو, کیپیسٹی ریشو اور ایفیشنسی ریشو. جو ایکٹیویٹی ریشو ہے اس کا فارمولا ہوگا فلیکس بجٹ ایٹ ایکچوئل کیپیسٹی
divided by original budget at normal capacity. कैपेसिटी रेशो में हम एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई है उसको ओरिजिनल बजट एट नॉर्मल कैपेसिटी पर डिवाइड करके रेशो कैलकुलेट करेंगे, और एफिशिएंसी रेशो में हम फ्लेक्सिबल बजट एट एक्चुअल कैपेसिटी लेवल को एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई है एक्चुअल कैपेसिटी पर यकीनन डिवाइड करके ये रेशो मालूम करेंगे. आप एक्टिविटी रेशो के फॉर्मूला को दोबारा देखिए. देखिए जी, एक्टिविटी रेशो के फॉर्मूला में हम फ्लेक्स्ड बजट एट एक्चुअल कैपेसिटी को ओरिजिनल बजट एट नॉर्मल कैपेसिटी पर डिवाइड करके परसेंटेज मालूम कर रहे हैं. दोनों चूंकि रुपीस में है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होंगी और परसेंटेज में आंसर आएगा. देखिए यहां पर जो फर्क है एक्टिविटी लेवल का फर्क है. हम जो फ्लेक्स्ड बजट होगा उसको ओरिजिनल बजट के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि फ्लेक्स बजट की ओरिजिनल बजट के साथ क्या परसेंटेज है. अब फ्लेक्स बजट हमारा एक्चुअल कैपेसिटी पर है और ओरिजिनल बजट हमारा नॉर्मल कैपेसिटी पर है, तो एक्टिविटी लेवल के फर्क होंगे इसके अंदर. हम कहते ये हैं रेशोस के अंदर कि अगर 100% से कम है तो वो अनफेवरेबल है, रेशोस में याद रखिएगा, और अगर 100% से ज्यादा है तो वो फेवरेबल है. अब वैसे ही इस क्वेश्चन को अभी आप ताजा ताजा ज़हन में रखे हुए हैं. बताइए 17,600 और 20,000 के फिगर ज़हन में है ना. 17,600 एक्चुअल कैपेसिटी लेवल है, 20,000 नॉर्मल कैपेसिटी लेवल है. कम है कि ज्यादा है? कम है, तो फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा? यस, अनफेवरेबल होगा. देख लीजिए आप, इसके अंदर हम फिगर्स को पुट करके देख लेते हैं. जी, हमारे पास जो फ्लेक्स बजट एट एक्चुअल कैपेसिटी है 63,400 और जो ओरिजिनल बजट एट नॉर्मल कैपेसिटी है 70,000 रुपीज. डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 90.57%. अनफेवरेबल आ गया. अब आए जी कैपेसिटी रेशो की तरफ. देखें कैपेसिटी रेशो की स्लाइड आपको बता रही है एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं ओरिजिनल बजट एट नॉर्मल कैपेसिटी पर. अब ये भी कैपेसिटी लेवल का ही फर्क है, प्लस एक्चुअल कॉस्ट भी इसके अंदर कुछ तब्दील है, तो इसको हमने कैपेसिटी रेशो का नाम दे दिया. एक्टिविटी रेशो में हमने फ्लेक्सिबल कॉस्ट को ओरिजिनल बजट की कॉस्ट के साथ डिवाइड किया था. कैपेसिटी भी डिफरेंट थी, लेकिन उसके अंदर जो चीजें कॉमन थी वो क्या थी? फिक्स्ड कॉस्ट कॉमन, वेरिएबल रेट पर यूनिट कॉमन. फर्क प्योरली एक्टिविटी लेवल का, उसको हमने एक्टिविटी रेशो के नाम से ले लिया. अब यहां पर जो कैपेसिटी रेशो है एक्चुअल कॉस्ट में एक्टिविटी लेवल भी फर्क, फिक्स्ड कॉस्ट भी फर्क हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट भी फर्क, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट्स ले रहे हैं ना, कम ज्यादा हो सकता है. और जबकि हम जब डिवाइड कर रहे हैं उसको तो इंटायरली डिफरेंट कैपेसिटी पर जो वेरिएबल रेट और फिक्स्ड कॉस्ट बजटेड हैं उनको ले रहे हैं. तो जो फर्क आएगा, इसकी जो रेशो हम कैलकुलेट करेंगे उस रेशो को हम कहेंगे कैपेसिटी रेशो. 100 से कम अनफेवरेबल, ज्यादा फेवरेबल. देख लेते हैं रिजल्ट्स. ले जी, रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं? 95% अनफेवरेबल. रेशो हमें बता रही है कि ये अनफेवरेबल रिजल्ट्स हैं. अब आ जाए जी एफिशिएंसी रेशो पर. एफिशिएंसी रेशो की स्लाइड आपको बता रही है कि हमारे पास फ्लेक्स्ड बजट जो एक्चुअल कैपेसिटी पर है उसको हम एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कैपेसिटी पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके एक परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं. ले जी, फ्लेक्स्ड बजट की जो कॉस्ट है 63,400 और एक्चुअल कॉस्ट 66,500 इंटू 100 गिव्स अस 95.34%. रेशोस तीनों अनफेवरेबल. अच्छा जी, अब एक और स्लाइड आपको दिखा रहा हूं जो कि चेक के तौर पर काम करती है. इसमें आप देखिए जी, एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशो इनटू एफिशिएंसी रेशो. अब देख लीजिए,
آپ کی کیپیسٹی ریشو 95%، ایفیشنسی ریشو 95.34%، دونوں کو ملٹیپلائی کریں یو گیٹ 90.57%. اس کو ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 0.95 کو ملٹیپلائی کریں 0.9534 سے، یو گیٹ 0.9057، جو کہ آپ کی پرسنٹیج میں لکھا جائے تو 90.57 کی فگر بنتی ہے. لیں جی، یہ تو میں نے آپ کو وہ چیزیں سکھا دیں جو کہ اب آپ نے مینجمنٹ کو رپورٹ کرتے وقت ریزننگ کرنی ہے. آپ نے مینجمنٹ کو ویریئنس بتانے ہیں، ریزنس بتانے ہیں، ریشوز بتانی ہے، ایک کمپلیٹ آپ نے ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کہ وائی وی گاٹ ڈفرینٹ ریزلٹس. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو ایک اور نالج دینا چھوٹا سا، وہ ہے زیرو بیس بجٹنگ کا نالج. دیکھیے جی، یہ اپروچ کوئی بہت پرانی اپروچ نہیں ہے. ایک ٹریڈیشنل بجٹ ہے ہمارا جو کہ ہم نے بنانا سیکھ لیا، جس میں کہ ہم نے ٹریڈیشنلی فنکشنل بجٹ کس طرح بنتے ہیں وہ بنانے سیکھ لیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ فنکشنل بجٹ کی یعنی کہ فکسڈ بجٹ کی کچھ قباحتیں جو ہمارے سامنے آئیں اس پر ہم نے ایک فلیکسیبل بجٹ بنانا سیکھ لیا تاکہ وہ قباحتیں دور ہو جائیں اور ہم بہت بڑے ویریئنسز رپورٹ نہ کر رہے ہوں. اور اب میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں زیرو بیس بجٹ کی. انفیکٹ زیرو بیس بجٹ کا کانسیپٹ یہ اپروچ دیتا ہے ہمیں کہ ہم نے اسکریچ سے سوچنا جب بھی سوچنا. اسکریچ سے سوچنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انفیکٹ ہم جب بھی بجٹ بناتے ہیں ٹریڈیشنل بجٹ، تو ٹریڈیشنل بجٹ بناتے وقت ہم ٹارگیٹس کو آگے سے آگے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. لائک سیلز بجٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں. سیلز بجٹ میں ہم نے اگر پچھلے سال یا پچھلے بجٹ پیریڈ میں ایک ٹارگیٹ رکھا تھا اور اس کو اچیو کر لیا تو نیکسٹ کے لیے ہم اس سے زیادہ ٹارگیٹ کی طرف جائیں گے. سینیریوز بھلے ڈفرینٹ ہی کیوں نہ ہوتے ہوں، ہم کہیں گے نہیں اب تو ہمارا زیادہ ٹارگیٹ اچیو ہونا چاہیے. جبکہ زیرو بیس بجٹنگ آپ کو منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہر بجٹ پیریڈ میں اسکریچ پر آ کے پھر سوچیں. باقی ٹیکنیکس وغیرہ وہی ہیں، صرف سوچنے کا انداز تبدیل کر رہا ہے زیرو بیس بجٹنگ. زیرو بیس بجٹنگ کے کچھ فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ٹریڈیشنل بجٹنگ میں جو قباحتیں ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں ایک نظر. سب سے پہلے تو یہ جو ویسٹ فل ایکسپینڈیچر تھے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے تھے. اس میں ہم بس اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی اپروچ میں اس حد تک ہوتے تھے کہ ہم فالتو خرچے بھی اس کے اندر شامل کر لیا کرتے تھے. یہ ٹریڈیشنل بجٹ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس سے متعلق میں بتا رہا ہوں. پھر پچھلے بجٹ پیریڈ کی جو ان ایفیشنسیز ہوتی تھی وہ کیری فارورڈ ہو جاتی تھی آگے. پھر مینیجرز کو اس بات پر نہیں انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ آلٹرنیٹو مینس کو بھی ایکسپلور کریں، وہ لگی بندی جو چیزیں تھیں انہیں پر چلتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ ڈیسیژن میکنگ از irrational in the absence of rigorous analysis of all the proposed costs and benefits. اس میں کاسٹ بینیفٹ کو نہیں اتنی زیادہ ترجیح دی جاتی کیونکہ اس میں زیادہ محنت لگتی تھی، بس چل رہا ہے اسی طریقے سے irrationally. اور پھر اس میں کی پرابلمس کو بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور مینیجرز کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بجٹ کو انفلیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ فنڈز ڈیمانڈ کریں. تو ان قباحتوں کو ختم کرنے کے لیے زیرو بیس بجٹنگ کی اپروچ 1962 میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی گئی. اس کے چند ایک فیچرز اب میں آپ کو بتاتا ہوں.
یہ جسٹ اپروچ ہے جو کہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب بھی زیرو بیسڈ بجٹنگ کی بات آئے آپ نے فوری طور پر ذہن میں یہ لے آنا کہ اچھا یہ وہ اپروچ ہے جس میں ہر بجٹ پیریڈ میں اسکریچ سے سوچنا شروع کرتے ہیں ان تمام سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے اور کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, آئیے اب زیرو بیس بجٹنگ کے کچھ فیچرز دیکھیں. یہ جناب سسٹمیٹک طریقہ کار ہے ڈفرینٹ آپریشنز اور پروگرامز کو ایویلویٹ کرنے کا, اور اٹ انیبلز مینجمنٹ ٹو ایلوکیٹ ریسورسز اکارڈنگ ٹو پرائرٹی آف دا پروگرام. جو پروگرام زیادہ اہم ہے اس حوالے سے اس پہ وہ ہم کاسٹ انکر کریں گے. پھر اس میں کوئی اندازے نہیں ہے اور کوئی خام خواہ کی انکریز نہیں ہے, بلکہ ہم صحیح معنوں میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہوئے یہ بجٹ بناتے ہیں. پھر یہ بجٹ لنک کرتا ہے کارپوریٹ آبجیکٹیوز کو بجٹ کے ساتھ. پھر اٹ ہیلپس ان آئیڈینٹیفائنگ ایریاز آف ویسٹ فل ایکسپینڈیچر, جو اس میں تھے سب سے پہلی بات میں نے کی. اس میں ہم ویسٹ فل ایکسپینڈیچرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں انشور کرتا ہے یہ بجٹ کہ جو بھی پروگرام مینجمنٹ اپنا رہی ہے وہ واقعی ضروری ہے اس آرگنائزیشن کے لیے. سو معلوم یہ ہوا کہ زیرو بیس بجٹنگ میں ہم ریویو کرتے ہیں بجٹ کو اور ری ایویلویٹ کرتے ہیں بجٹ کو فرام دا اسکریچ. بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لو زیرو بیس بجٹنگ کا. ٹھیک ہے, بجٹ بنانے کے طریقہ کار سارے وہی جو ہم نے سیکھ لیے. زیرو بیس بجٹنگ کیوں ضروری ہے, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس سامنے رکھتے ہیں, اس کو ہم ریویو کرتے ہیں اور ری ایویلویٹ کرتے ہیں فرام دا اسکریچ, انتہائی بنیاد سے آ کر موجودہ سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے. اب موجودہ سرکمسٹانسز میں اگر ایک چیز اچیو ہی نہیں ہو سکتی تو ہم اتنا بجٹ نہیں کریں گے, ہم خام خواہ کے ٹارگیٹس نہیں لیں گے, صرف فنڈز حاصل کرنے کے لیے ہم ڈیمانڈز نہیں بڑھا کر شو کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج کل اب یہ بڑا مقبول طریقہ کار ہے کہ زیرو بیس بجٹنگ کی جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بجٹنگ سمجھ آ گئی ہوگی. لے جی, ہم نے بجٹنگ سے متعلق تمام ٹاپکس کمپلیٹ کر لیے. اس میں نے آپ لوگوں کو فکسڈ بجٹ بنانا سکھایا جس میں ماسٹر بجٹ بھی بنانا ہم نے سیکھا. کیش بجٹ انتہائی امپورٹنٹ چیز, سیلز بجٹ انتہائی امپورٹنٹ چیز تھی اس میں. پھر ہم نے فلیکسیبل بجٹ بنانا سیکھا. ہم نے بجٹ ویریئنس اور بجٹ سے متعلق جو ریشوز تھیں ان کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا. اور آخر میں زیرو بیس بجٹنگ کے بارے میں ہم نے کانسیپٹ حاصل کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بجٹنگ اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اب مجھے آپ اجازت دیجیے, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں ڈیسیژن میکنگ سے متعلق باتیں بتاؤں گا. اللہ حافظ.